بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، میں نے اور آپ حضرات نے بڑا جوش و خروش سے یہ واقعہ سنا، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کھیل رہے ہیں، بچپن کی عمر ہے، اور آپس میں کسی بات کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ لڑتے ہیں، تو ان صاحبین میں سے کوئی ایک کہتے ہیں کہ تم عمر کے بیٹے ہو، عمر تو ہمارا غلام ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اپنے والد محترم کے پاس، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور جا کے کہتے ہیں کہ اس طرح حسن اور حسین نے یہ بات کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کاغذ قلم لے جاؤ اور ان سے لکھوا کے لے آؤ، اور جب میرے جانے کا وقت ہو تو وہ کاغذ جو ہے میری کفن کے اندر رکھ دینا، تاکہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو وہ پرچی جو ہے میں حضور علیہ السلام کو پیش کر سکوں کہ آپ کی اولاد نے مجھے اپنا غلام کہا ہے، وہ میرے سے اس قدر راضی تھے، انہوں نے مجھے اپنا غلام قبول کیا۔ یقیناً یہ واقعہ میرے منہ سے سن کے تو آپ کو مزہ نہیں آیا ہوگا، آپ نے خطباء کے منہ سے سنا ہوگا، بڑا جھوم جھوم کے انہوں نے بیان کیا ہوگا، آپ نے بھی نیچے سے ہاں ہاں اور واہ واہ کی ہوگی، اور سبحان اللہ یہ تو وہ تو فلاں جیسے سارے کرتے ہیں، اور ذاکرین کے منہ سے بھی آپ نے یہ واقعہ سنا، اور بہت سی چیزوں کی اس واقعے کو دلیل بنا کے پیش کیا ہر کسی نے۔ تو اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہم اس واقعے کے اوپر بات کریں گے کہ یہ آخر واقعہ ہے کیا۔ اب میرے پاس ہے بخاری اور صحیح مسلم۔ اب آتے ہیں تحقیق کی طرف، اس واقعے کی حقیقت ہے کیا۔ یہ واقعہ ایک رافضی نے اپنی کتاب کے اندر 14 ستارے اس کی کتاب ہے، اس کے اندر اس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، بس اس نے لکھ دیا، اور وہی جیسے وہ حوالے اور دلائل دیتے ہیں اسی انداز کے اس نے دلائل دیے ہیں سیاہ ستہ میں سے، اور کسی بھی ایسی بڑی البدایہ والنہایہ، ابن کثیر اور اعلام النبلاء، اور اس طرح کوئی بھی جو بڑی کتاب ہے، اور بہقی ہوگی، اس طرح کی کوئی بھی جو بڑی تاریخی کتاب ہیں، کسی کے اندر یہ واقعہ موجود ہی نہیں ہے، اس واقعے کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر خود کیا فرماتے ہیں کہ بچپن کے اندر انہوں نے حضرت حسن اور حسین کے ساتھ کھیلا بھی ہے یا نہیں۔ تو آئیں ذرا آج وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وانا ابن 14 سنۃ فلم یجزنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ مجھے غزوہ احد کے اندر اجازت دی جائے، میں جنگ میں شامل ہوتا ہوں، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ میری اس وقت عمر 14 سال تھی، اور فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، اور یہ جنگ احد جو ہے یہ 3 ہجری کے اندر پیش آیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، وعرضت علیہ یوم الخندق وانا ابن 15 سنۃ فاجازنی، کہ پھر فرماتے ہیں مجھے دوبارہ سے
جب میں دوبارہ حضور علیہ السلام کے سامنے مجھے پیش کیا گیا غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، یہ 5 ہجری کو ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ خندق کے موقع پہ مجھے آپ اجازت دے دیں، تو حضور علیہ السلام نے ان کو اس جنگ کے اندر شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر کیا تھی؟ 15 سال۔ یہ خود حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں۔ غزوہ خندق ہوئی 5 ہجری کو، تو خود فرما رہے ہیں کہ احد کے موقع پہ مجھے پیش کیا تو میری عمر جو ہے 14 سال تھی، خندق کے موقع پہ پیش کیا میری 15 سال عمر تھی۔ اور اب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کیا ہے؟ طبقات الکبریٰ کے اندر اور البدایہ والنہایہ کے اندر، اعلام النبلاء کے اندر فرماتے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولد الحسن بن علی فی شہر رمضان سنۃ 3 من الہجرہ، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت جو ہے رمضان المبارک میں ہوئی، اور سن 3 ہجری کے اندر حضرت حسن کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ولد الحسین بن علی فی شعبان سنۃ 4 من الہجرہ، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت جو ہے یہ شعبان کے مہینے میں ہوئی، اور سن کیا ہے؟ سن 4 ہجری ہے۔ اور صاحبین تو فرما رہے ہیں کہ سن 3 ہجری اور 4 ہجری ان کی ولادت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر خود فرما رہے ہیں کہ جب احد اور خندق کا واقعہ آیا تو میری 14-15 سال عمر ہے، 14 اور 15 سال میری عمر ہے، تو پھر کون سے بچپن کے اندر کھیلے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر کا دور خلافت تھا، حضرت عمر کا دور خلافت 10 سال رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی اس ٹائم 23 سال تھی، 23 سال سے دور خلافت کے آخر تک آئیں تو 33 سال بنتے ہیں، 23 سال اور 33 سال کا جوان آدمی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی 10 سال تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے وہ 9 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے دور کے آغاز میں ان کی عمر تھی 23 سال اور اختتام پہ 33 سال، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی حضرت عمر کے دور کے آغاز میں 10 سال تھی اور اختتام پہ 20 سال تھی۔ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی وہ 9 سال تھی اور اختتام کے اندر 19 سال تھی۔ اب آپ خود دیکھیں کہ واقعہ نقل کرنے والے خطباء کہہ رہے ہیں کہ بچے تھے، بچپن میں کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے آپس میں لڑ پڑے، تو کون سا بچپن ہے یہ؟ 23 سال اور 10 سال اور 9 سال، یہ کون سا بچپن ہے؟ لہٰذا ایسے جو واقعات ہوں ان سے اجتناب کرنی چاہیے، اور بالفرض اگر کوئی ایسا واقعہ بیان بھی کر دے تو کوشش کرے کہ اس واقعے کی تحقیق کر لیں، بجائے اس کے کہ ایک بندے نے اگر نقل کیا ہے تو صحیح سمجھدار آدمی اور پڑھے لکھے لوگ صحیح جوش و خروش سے، ولولے سے اور اس انداز سے بیان کریں کہ بڑی ہی کوئی صحیح حدیث ہے اور صحیح جامع واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کی شان بیان کرنے کے لیے ایسے جھوٹے قصے، من گڑت واقعات اور ایسی چیزیں بیان کرنا
میرے خیال سے ان کی ذات کی توہین ہے کہ جھوٹ منسوب کرنا ان کی طرف، تو لہٰذا ایسے واقعات سے اجتناب کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں پہ دین کی اشاعت کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔